السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2022 کا اختتام ہے۔ رات 12 بجے طوفان بدتمیزی کھڑا ہونے والا ہے، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ لوگ جو رات کو طوفان بدتمیزی کھڑا کریں گے اور جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم جانوروں کی اولاد ہیں، جانوروں سے انسان بنے ہیں، وہ تو خوشی منائیں، کیوں؟ وہ جانور ہیں اور اسی وجہ سے ان کے سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم جنوری جانور سے ہے کہ ہم جانوروں سے انسان بنے ہیں۔ جانوروں میں سے جو بندر ہیں، یہ بندر چلتے چلتے ان کی جو پیچھے دم تھی وہ گھس گئی اور انسان بن گئے، دم ختم ہو گئی، انسان بن گئے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ فخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا، کہ ہم تو انسان حضرت آدم سے آئے ہیں، وہ بھی آئے حضرت آدم سے ہیں، انسان ہی ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جانوروں سے ہیں، جانوروں میں سے بھی باندروں سے ہیں۔ تو اسی لیے باندر کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نچتا ٹپتا ہے اگر کسی چیز کو بھی دیکھ لے۔ تو اسی طرح کافر بھی جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آنے والی چیز ہے جو اس کی عقل کو لگتی ہے تو اس کے اوپر نچنا ٹپنا شروع کر دیتا ہے یہ کافر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مصنوعی خوشیوں کے لیے یہ کافر مصنوعی خوشی کے طور پر نیو ایئر کے موقع پر اور اسی طرح برتھ ڈے کے موقع پر جگہ بجگہ خوشی منانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اوریجنل خوشی نہیں ہے، تو یہ مصنوعی خوشیوں پر نچتا ٹپتا ہے، جس طرح باندر مصنوعی خوشیوں پر نچتا ٹپتا ہے۔ وہ تو منائیں، لیکن مسلمان کیوں منائیں جن کے سال کا آغاز محرم احترام والے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور مسلمان خود بھی محترم ہے، مسلمان خود بھی قابل احترام ہے اور قابل احترام عمل کرتا ہے، تو مسلمان اس میں ملوث نہ ہو۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا۔ مسلمانوں کی اس تصویر کا رخ علامہ اقبال نے 1 صدی پہلے دکھایا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہم نے بہت ساری ان کی رسومات لے لی ہیں، لیکن اس رسم کو ہم کسی صورت بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ ہم کیسے اس سال کو خوش آمدید کہہ سکتے ہیں جس سال کے اندر ہمارے بڑوں نے بھی وفات پانی ہے، جس سال کے اندر ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جس سال کے اندر ہمارے پاس فتنے آ سکتے ہیں، جس سال کے اندر مہنگائی مزید عروج پر جاتی ہے، اس سال کو کیسے خوش آمدید کہہ سکتے ہیں؟ 75 سالہ تاریخ گواہ ہے، 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی نرمی نہیں آئی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب مزید ظلم کی چکی کے اندر رگڑتا جا رہا ہے، اور مسلمان کی عمر اگر 50 یا 40 سال ہے تو اس کی عمر کا ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ کیسے مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ نیو ایئر کو خوش آمدید کہے؟ تو پیارے، نیو ایئر کو کسی صورت بھی ہم خوش آمدید نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی نیو ایئر کے اندر ہمارا ایک تو سال کم ہو گیا عمر کا، اور دوسرے نمبر پر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس آنے والے سال کے اندر ہمارے بہت سارے جو عزیز ہوں گے وہ ہم سے جدا ہوں گے، تو اس سال کو ہم کیسے خوش آمدید کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، آپ کو قرآن کی بھی آیت کے متعلق بتاتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان مع العسر یسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر 2022 مشکل میں گزرا ہے تو 2023 انشاءاللہ آسانیوں کا گزرے گا، اور اگر ہم نے شروع ہی سے کیا کر لیا، اگر 2023 کے شروع میں ہی خوشیاں منانا شروع کر دی تو بعد میں تو پھر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، خوشی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ایک اور بات بتاتا چلوں، ہم ہر دن کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن رب کو سجدہ کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے آنے والے دن کے فرشتے فجر کی نماز لکھتے ہیں اور رب کے فرما برداروں میں ہمیں شمار کر کے چلے جاتے ہیں، پھر جب رات آتی ہے تو رات کو بھی ہم سجدوں کی حالت میں ویلکم کرتے ہیں، اور رات کو آنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہمارے سجدے کی
نائٹ کو رائٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہم تو ہر آنے والے دن کو، ہر آنے والی رات کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن سجدے کی صورت میں، نہ کہ آگ کو اچھالنے میں اور پھٹاکوں میں اور ریفل کو اڑانے میں ہم ویلکم نہیں کرتے۔ ہمارا ویلکم سجدے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو سجدے والی دولت نصیب فرمائے۔